سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 96 کے حوالے سے بھائی نے ایک پوچھا ہے کہ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا، شاید سامری یہ کہتا ہے کہ ایک مٹھی بھر لی، اس کی تشریح فرما دیں کہ یہاں کس چیز کی وضاحت کی گئی ہے؟ اب یہ ہمارے تفسیر نویس لوگ جو ہے نا، ان کو تو بڑی اس میں لذت محسوس ہوتی ہے نا کہ اسرائیلی روایتیں لکھتے رہیں۔ اب انہوں نے دلچسپ افسانہ لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو کہا نا تم نے یہ کیا کیا میرے جانے کے بعد، یہ بچڑا بنا کر ان کو کافر کر دیا بت پرست، اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام میں نے جو کچھ دیکھا وہ ان لوگوں نے نہیں دیکھا، میں نے جو رسول تھا نا اس کے قدموں کی مٹی یہ ایک نشان اٹھا لیا تھا۔ اب یہ یہاں مراد لیتے ہیں کہ رسول سے مراد جبریل علیہ السلام، اور جو ان کے مٹی نا وہ یہ ہے کہ ان کا جو گھوڑا تھا نا، کہتے ہیں توبہ توبہ، گھوڑا اس لیے جبریل علیہ السلام اس پر گھوڑی پر آئے، گھوڑا نہیں تھا ان کے پاس، گھوڑی تھی کہ فرعون کا گھوڑا جو ہے نا اس کو لے کر سمندر میں نہیں داخل ہو رہا تھا، وہ غرق نہیں ہوتا تھا، تو جبریل علیہ السلام لے کر آئے، وہ پھر نہ ایسی حالت میں تھی گھوڑی جس کو مشکل کہتے ہیں کہ گھوڑے کی اس کو ضرورت تھی، اس نے قریب کی گھوڑے نے سونگا، وہ پیچھے لگ گیا، وہ دریا میں لے گئے، وہ بھی ساتھ چلا گیا، چلو غرق ہو گیا۔ تو بعد میں وہ کہتے ہیں جب کنارے پر نکلے جبریل علیہ السلام تو سامری نے دیکھا کہ یہاں جو گھوڑا قدم رکھتا ہے خشک زمین پر وہاں سبزہ اگتا تھا، اس نے کہا یہ کوئی معجزہ، مٹی اٹھا کر رکھ لی، اور بعد میں وہ سونے کا بچڑا بنایا، اس میں جب پھینکی تو وہ زندہ ہو گیا، بولنے لگا۔ یہ کرامت تھی جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کی۔ کہتے ہیں یہ اس نے کہا کہ لوگوں کو نظر نہیں آیا، میں نے موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھا، اور وہ میں نے مٹی جو ہے نا لی تھی وہاں سے پھینکی، اس کا یہ کرشمہ۔ یہ تو یہ ترجمے اور تشریح کر دیا، قبل تو قبل نصر رسول۔ اب یہاں کوئی نہیں سوچتا کہ یہاں قرآن پاک میں جس جگہ یہ ذکر ہے وہاں جبریل علیہ السلام کا آگے پیچھے کوئی ذکر نہیں، گھوڑے کا تو گزارا کوئی، اور رسول سے مراد یہاں جبریل لینے کا کیا توقع، رسول تو سامنے تھا موسیٰ علیہ السلام، ان کی بات کر رہا، اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ جو کہہ رہا یہ سچا گواہ، اس بات کی طرف دھیان نہیں کیا کہ بڑا فریبی تھا وہ سامری، اس نے فراڈ کیا کہ ایسی بات کہوں کہ موسیٰ علیہ السلام پھول جائیں اور کہیں واہ 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 تو میرا بڑا ماننے والا۔ اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام میں نے جو دیکھا نا آپ کے قدموں میں بڑی برکت ہے، میں نے آپ کے قدموں کی مٹی رکھ لی، وہ اس میں پھینکی اس سے، حالانکہ یہ ساری بات جھوٹی، نہ کوئی مٹی رکھی نہ پھینکی، نہ وہ زندہ ہی ہوا تھا، اللہ کہتا وہ زندہ تھا، خواب وہ تو جیسے آواز نکلتی ہے اس طرح بنایا اس نے گھگو کہ اس میں ہوا داخل ہوتی، اللہ کہتا بولتا تو تھا ہی نہیں، نہ چلتا تھا، نہ انہوں نے زندہ بنا دیا مولویوں نے، حالانکہ نہ زندہ ہوا نہ ہلا نہ کوئی کرام کیا، صرف آواز ایک آتی۔ تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو اصل میں پھلایا کہ جیسے مجھے کہ مولانا آپ میں تو بڑی برکت ہے، ہم نے آپ کا دوٹا پیا، اور یہ جھوٹ بولا اس نے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ نے فرمایا تو مجھے رشوت دے رہا کہ میں نے رسول کے قدموں کی مٹی ڈالی تھی، رسول سے مراد خود موسیٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں کہا بنایا افسانہ جھوٹا، نہ کوئی پھینکا تھا نہ کوئی بات کرنے کی، نہیں راضی کرنے کی، آپ نے اسی لیے کہ تو بکواس کرتا جا کوڑ ہو گیا تجھ کو ساری عمر روتا رہے گا اور کوئی تیرے قریب نہیں آ سکا، جھوٹ بولا۔ وعلیکم السلام۔ یہ اسی طرح کی بات ہے جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا، یہ بھی حوالہ اور ماں دیتے ہیں نا کہ جو سامری نے کہا جس طرح یہ جھوٹا ہے، اسی طرح بھائیوں نے جب کہا تھا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی میں تو چوری کی تھی نا، یوسف علیہ السلام کے سامنے پہچانتے نہیں تھے، کہنے لگے اگر بنیامین نے چوری کی ہے اس کا بھائی بھی چور ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام پھر دل میں پی گیا اس بات کو، پھر اس زبان سے اتنا کہا تم بہت برے آدمی ہو اور گمراہ ہو، بات نہیں کہی کہ میں ہی تو یوسف ہوں، مجھ پر بہتان لگا۔ تو اب ان بھائیوں کے کہنے پر مان لیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کچھ چوری کی تھی۔ تو جھوٹے لوگ کئی باتیں کرتے رہتے ہیں، دیکھنا چاہیے کہ اس کی بات قابل اعتبار ہے بھی نہیں۔ تو سامری بھی جھوٹا تھا، اس نے برحق ثابت کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو یہ ذہنی رشوت دی کہ میں کہوں نا آپ کے قدموں کی برکت ہے، یہ بڑا خوش ہوگا۔